نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوست بزرگوں، یہ اللہ پاک کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان و عمل کی دعوت کرنے والوں کے لیے اور جہاں جہاں کے لوگوں میں پھیرا جا رہا ہے سب کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اللہ پاک نے انسانوں کے دلوں کے پھرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دل تو اللہ پاک کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ پاک جدھر چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کریں اور اللہ پاک سے دعائیں کریں تو اللہ پاک انسانوں کو ہدایت عطا فرمائیں۔ جب محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد و غم کے ساتھ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بے چینی بے قراری تھی، درد و غم تھا، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں۔ فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ جو سارے دن محنت کرتے کرتے تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے بھی ہیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھکا دینے والی محنت ہو اور رلا دینے والی دعائیں ہوں، رلا دینے والی فکر ہو، یعنی اس قدر فکر ہو کہ آدمی کمزور ہو جائے۔ جماعت میں نصرت میں اندرون سال کی جماعت تھی، کہنے لگا ہم اتنی گشتیں کرتے ہیں کہ ہمارے 5-5 6-6 کلو وزن کم ہو گیا۔ ابھی جماعت افریقہ سے آئی، کہنے لگا ہمارا 15-15 کلو وزن کم ہو گیا۔ اور عام طور پر ہم جماعتوں میں جا کے موٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے کا فکر تو رہتا نہیں اور تبلیغ کا لگتا نہیں۔ تو ماشاءاللہ دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو گوشت میں بھی نہیں آتا تو بے فکری میں تو خوب بدن کو لگتا ہے نا آدمی کو۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے بیوی سے کہا کہ میں نے چلے پر جانا ہے۔ وہ کہنے کہ چلے پر تو چلے جاؤ لیکن 2 کام نہیں کرنے آپ نے، 2 کام کرنے، ایک تو داڑھی نہیں رکھنی اور دوسرا کمزور ہو کر نہیں جانا۔ تو ہمیں ملا وہاں لاہور ٹاؤن شپ میں، پہلے ہم گئے وہاں ستو قتلہ کیر کلائیں گاؤں ہے گرین ٹاؤن کے ساتھ۔ تو ہمیں کہنے لگا یہ تو بدماشوں کے پنڈ ہے، یہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہماری تشکیل ہے۔ بعد 3-4 دن ہم نے محنت کی، وہاں سے بھی کچھ وصولی ہو گئی۔ جب وہاں آئے لاہور میں تو یہ ہمیں ملا، اس نے کہا جی میں چلے پہ جانے لگا تو بیوی کہنے لگی کمزور ہو کے نہیں آنا اور داڑھی نہیں رکھنی۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جو کہہ رہی ہے مجھے اجازت دے دیں آپ، جیسے تو کہہ رہی ہے وہی کروں گا۔ امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب مجھے داڑھی کا نہیں کہنا، بیوی سے شرط لگا کے آیا۔ اس نے کہا بھائی ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے، داڑھی کا خود ہی رکھتے لوگ، اور کمزور تو ہوتا نہیں یہاں کوئی بھی، صحت ہی بن جاتی ہے آدمی کی اکثر کی۔ تو اس نے داڑھی نہیں رکھی اور ماشاءاللہ صحت بھی اچھی ہو گئی اس کی۔ امیر صاحب بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا تو نے گھر جا کے یہ کہنا بیوی سے کہ میں نے 1.5 سال کی جماعت میں، اس زمانے میں 1.5 سال کی جماعت میں جاتی تھی 95 تک۔ وہ گھر گئے اور بیوی سے کہنے لگا میں نے 1.5 سال کی جماعت میں جاتا ہوں، پیدل حج کی جماعت میں۔ تو بیوی نے اپنے سسر کو فون کیا، وہ رہتا تھا فیصل آباد۔ اس نے کہی آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے میں 1.5 سال میں جاتا ہوں۔ تو وہ والد صاحب واپس آئے، انہوں نے تبلیغ والوں سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہتا ہے میں 1.5 سال کی پیدل حج کی جماعت میں جانا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا 4 مہینے لگانے پڑتے ہیں، داڑھی رکھنی پڑتی ہے، سال تبلیغ کا مقامی کام، اس نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے اپنی بہو کو بتایا، وہ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو بیوی کہنے لگی آپ 1.5 سال کہہ رہے ہیں، پہلے 4 مہینے تو لگائیں آپ، کہ 1.5 سال 1.5 سال۔ اس نے کہ 4 مہینے میں تو داڑھی رکھنی پڑتی ہے، تو داڑھی نہیں رکھنے دیتی۔ اس نے کہ جس دن جائے نا اس دن رکھ لینا، یعنی اس کو دکھائی نا موت۔
پیر صاحب نے، تو بخار قبول کر لیا اس نے، داڑھی بھی رکھ لی، 4 مہینے بھی لگا لی اس نے، تو اس کی تشکیل ہوئی حلیم ہوئی۔ تو اقبال صاحب کہنے لگے بھائی جماعت نکلو، یا عمر پٹ تھا ویسے تگڑا بندہ تھا ذرا، کہ جی مسجد سے نکلو۔ اس نے ایسے ہی لگائی، اس نے کہا کہ وہ تو راکٹ سے جماعتیں بند کر دی ہیں انہوں نے، جو باہر نکلتی تھی مسجدوں سے، تو اور جماعتیں بھیجی ہیں، مرو اور مارو۔ اس نے کہا، مول صاحب ڈر گئے، اس نے کہا بھائی تم رہو۔ اس نے کہا شام کو کیا اس نے بیان حدیث بیان کرے، مول صاحب سے پوچھا مول صاحب صحیح بیان کیا؟ اس نے کہا بالکل صحیح کیا۔ پھر اور حدیث بیان کرتے، پھر کہتے جی صحیح بات کی ہے؟ اس نے کہا جی صحیح بات۔ پھر حدیث بیان کرے، مول صاحب صحیح بیان کیا؟ وہ تو سارے جب بیان ختم ہو گیا نا تو سارے محلے والے مول صاحب کی گردن ہو گئے۔ آپ تو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے ساری باتیں یہ ٹھیک کر رہا ہے، تو تائید کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی حدیث بیان کر رہا ہے، میں کیسے نفی کر سکتا ہوں؟ راستہ بھی کھل گیا اور 4 مہینے بھی لگ گئے۔ پھر وہ بھی بیچاری تبلیغ میں لگ گئی، اس کی بیوی بھی جب جماعت آتی نا تو خوب کھانے پکاتی تھی۔ ایک دن کہیں سے باہر ملکوں سے جماعت آئی تو بیچاری نے بہت کھانے پکائے، تو کہنے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ تو اس کا خامد کہنے لگا اللہ مجھے بڑی جنت دے گا۔ اسی رات نا چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو دوستوں کو بھائی آدمی جب نکلتا ہے تو پھر اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی 10 سال اپنے محلے میں تبلیغ والوں کی بات سنتے رہو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اور سہروزے میں جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بات آدمی سنتا ہے وہ اندر چلی جاتی ہے آدمی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اس امت کی تاریخ ہجرت سے شروع ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں بھی محنت کی ہے، لیکن تاریخ ہجرت سے شروع۔ اصل میں اس امت کا کام ہی نکلنا ہے، یہ گھروں میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے کہ یہیں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہوئے اور یہیں مر گئے۔ صحابہ کرام پیدا کہیں ہوئے، جوان کہیں ہوئے، زندگی کہیں گزری، ساری دنیا میں ان کی قبریں ملتی ہیں۔ اس لیے دوستوں کو بھائی کی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بہترین فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانے کے لیے تمہیں نکالا ہے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی آیت کی تفسیر ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہو گئے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی۔ اس لیے ہوگا کہ ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادوم و اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل و تقویٰ کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہو۔ اس امت کا دائرہ عمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے یہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کرے، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں۔ فرمایا اخرجت للناس میں اسی طرف اشارہ، خود چل کر جانا، یہی نہج نبوت۔ لوگ کہتے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ آئیں آپ کے پاس، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ حضرت جی فرماتے تھے تم کنواں کے بنتے ہو، تم بادل کیوں نہیں بنتے کہ جا جا کے برسو؟ کنواں نہ بنو بلکہ بادل بن جاؤ۔ حضرت جی کو ایک ہی نکال میں ہے کہ حضرت جی مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، میں کیا تبلیغ کروں؟ کہ تم بستی بستی پھرو اور لوگوں کو یہی کہو لوگوں میں بوڑھا ہو گیا اور مجھے کلمہ نہیں آتا، تم کلمہ سیکھ۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھ لیا اور اپنا کلمہ بھی دن کو۔ اس لیے تبلیغ کی محنت کا مقصد اپنی ہی تربیت ہے، اور یہ ہے کہ اندر کا یقین صحیح ہو جائے اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ پاک کی ذات کا آ جائے اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے۔ فرمایا اس کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں، 4 ہی اعمال ہیں
اور 4 ہی راستے ہیں اور 4 ہی پرہیز ہیں اور 4 ہی مہینے ہیں۔ یہ 4 راستے ہیں، کہ زبان کا راستہ اور آنکھوں کا راستہ اور کانوں کا راستہ اور سوچ کا راستہ۔ چاروں راستوں کو 4 مہینے صحیح استعمال، نہ غلط بولو، نہ غلط سنو، نہ غلط دیکھو، نہ غلط سوچو۔ یا دعوت دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یا سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، یا ذکر یا عبادت۔ آج کل تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے زمانے میں تربیت جلدی ہو جاتی، آدمی گھر کاروبار سے کٹ جاتا تھا، آج کل نہیں کٹتا۔ میرے وہ لندن کے ساتھی ہیں سکندر سولت، مجھے کہنے لگے حکیم صاحب اللہ سے جڑے کیسے؟ میں نے کہا کہیں سے کٹے تو جڑے، ہم تو کہیں اور ہی جڑے ہوئے۔ پہلے زمانے میں تو رابطے نہیں ہوتے تھے، بس اللہ کے راستے میں گئے، اللہ کے بھروسے پر۔ اس لیے فرمایا یہ 4 پرہیز ہیں، اور فرمایا کہ نہ غلط سوچو، نہ غلط دیکھو، نہ غلط بولو، مسجد کے ماحول میں رہو۔ اس لیے فرمایا 4 ہی مہینے ہیں، اگر صحیح لگ جائیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ دنیا دارالاسباب ہے، کرتے سب کچھ اللہ پاک اپنی قدرت سے ہیں، لیکن ان اسباب کو استعمال فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب انسان کی اپنی محنت کا ہے، کہ محنت سبب بنتی ہے انسان کے یقین کا، اور یقین سبب بنتا ہے انسان کے عمل کا، اور عمل سبب بنتا ہے اللہ کے رضا یا ناراضگی کا، اور اللہ کے رضا سبب بنتی ہے حالات کی درستگی کا، اور اللہ کی ناراضگی سبب بنتی ہے حالات کے خرابی کا۔ اب سب لوگ اپنے حالات بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے حالات اچھے ہو جائیں۔ خالق اور مخلوق دونوں متفق ہیں کہ حالات اچھے ہوں، لیکن حالات کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کا تعلق ہے اعضاء جوارح کے ساتھ، اور اعضاء جوارح کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور دل کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا دوست، ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ غلط یقین دلوں سے نکل جائے، صحیح یقین دلوں میں آ جائے۔ محنت سے مال ملتا ہے، اور مال سے چیزیں ملتی ہیں، اور چیزوں سے زندگی بنتی ہے، یہ سب غلط یقین ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے نظر آتا ہے زندگی بنے گی شکلوں سے، اور زندگی بنتی ہے عملوں سے۔ ایک طرف فرمایا ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے، ایک زمینداری کی شکل ہے، ایک زمیندار کا عمل ہے، ایک دوست بزرگوں بھائیوں ملازمت کی شکل ہے، ایک ملازم کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ اطمینان کے لیے نہیں، امتحان کے لیے ہے۔ تجارت سے مال کمانا مقصود نہیں، تجارت میں اصل احکامات مقصود ہیں۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 400 کا۔ خریدنے والا کہتا ہے یہ 700 کا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا 700 کا نہیں، یہ 800 کا ہے، اور کہتا ہے 800 کا خریدوں گا تو بھی مجھے نہیں۔ یعنی بیچنے والا سادہ بندہ، اسے پتہ ہی نہیں تھا اپنے گھوڑے کا، لیکن ایسے تاجر تھے اس زمانے میں۔ بتاؤ آج کل کوئی ایسا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں داؤ لگاؤ، 300 بتاؤ اس کو۔ میں نے پچھلے سال ایک ساتھی تھا، وہ خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ کو تو اندازہ ہوتا ہے جانور کا، اور تم داؤ نہ لگایا کرو، جتنی اس کی قیمت ہو تو صحیح بتایا کرو۔ کہتے وہ جانور خریدنے گیا، اس نے کہا جی کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی 80,000۔ اس نے کہا جی یہ 84,000 دوں گا میں اس کو۔ کہنے لگے یار عجیب تاجر ہے یہ۔ اس نے کہا اس سے بھی مجھے نفع بچے گا ابھی۔ اس نے کہا سارے جانور آپ ہی لے لیں میرے۔ وہ تو دین سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی حضور کے طریقے پر چلے گا، ہر آدمی نہیں چل سکتا۔ 5 روپے کے پیچھے جھوٹ بول دیتا ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہے اور سچ میں نجات ہے۔ اس لیے طریقہ سیکھ لیا، اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو پکڑے گا۔ اس لیے دوستوں کو بھائیوں، بعد میں محنت اندر کی آنکھ کھلتی ہے اس کی، ورنہ آدمی کو صحیح نظر نہیں آتی۔ وہ تو یہ آنکھیں جو ہے نا غلط دیکھتی ہیں، یہ تو ظاہر کو دیکھ رہی، حقیقت کو نہیں دیکھ رہی۔ اس لیے انبیاء کرام جو محنت کرتے تھے وہ انسانوں کے دلوں میں، قارون کو نہیں دیکھ لو کریں بڑا صاحب نصیب ہے،
اگلے دن دیکھا نا سارا خزانہ اس کے سر پہ رکھ دیا اللہ نے اور قیامت تک غرق ہوتا رہے. تہمت لگا دی, ادھر زکوٰۃ کا انکار کر دیا. وہ کہہ رہے تھے مولانا تھے اپنے انڈیا کے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مصر میں گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تو بتاؤ کہ فرعون یہ جو قارون مال سمیت غرق ہوا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ہمیں لے کے گئے, پورے شہر کا جو گٹر کا پانی تھا نا اس کے سر پہ جا رہا تھا. بھائی عزیز اللہ تو گئے تھے وہ مصر. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتے. سب چیز کا مالک وہ, ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول. کوئی آدمی نہیں آگے بڑھ سکتا نہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے. ایک دوست کو یہ تبلیغ کی جو محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے, یہ اللہ کو اپنانے کی محنت ہے کہ زبان کا کلمہ دل میں آئے. ابھی تو ایسے ہی نا جیسے طوطا کلمہ پڑھتا ہے اور بلی کو دیکھتے بھول جاتا ہے, اس کے دل میں نہیں ہوتا کلمہ. یہ نوجوان جو ہے نا بڑے ماشاء اللہ ارادے کرتے ہیں بس ہمارے قبائل پورے ہو جائیں, ملکوں میں جائیں گے, اور بیوی کی شکل دیکھتے سارے تبلیغ ہو جائے. آج کل جڑ نہیں رہے. اس نے کہا جی گھر والی سے جوڑ پیدا کر. بتاؤ, اللہ سے توڑ اور گھر جیسے اللہ نے گھر والی دی ہے اسی سے جوڑ نہیں ہے. یہ تو آدمی کی دنیا امتحان ہے آدمی کے لیے. ہاں جی, اس لیے دوست بزرگوں بھائی یہ تو محنت کر کے کلمہ اندر آتا ہے. بار بار یہ کہنا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. محنت سے مال نہیں ملتا اور مال سے چیزیں نہیں ملتی اور چیزوں سے حاجت پوری نہیں ہوتی اور پانی سے پیاس نہیں بجھتی اور کھانے سے بھوک نہیں. کون بٹھاتا ہے؟ کاڑا میں جماعت ہمارے اقبال صاحب سے رات والے کہتے ہیں جماعت میں کھا. کہتے ہیں جب بستی میں جماعت پہنچی نا ایک ساتھی نے کہا یا تو فوراً روٹی لاؤ ورنہ بستی میں شور مچاتا ہوں کہ تبلیغ والے روٹی نہیں دیتے مجھے. اللہ کے بندے بستی والے کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کیا کہیں گے, اب تو دکانیں ہیں جگہ جگہ چیزیں مل جاتی ہیں. اس نے کہا جی آدھا گھنٹہ ٹھہر جائیں ابھی آٹا گوندھ کا. آدھا گھنٹہ میری جان نکل رہی ہے تم آدھا گھنٹہ مانگتے ہو. اس نے شور مچایا, بستی والے روٹی لائے. اصل میں ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا, پہلا دن تھا, وہ مریض تھا. ایک بیماری ہے جول بکر, گائے کی بھوک. وہ اگر تھوڑی دیر بھی نہ ملے نا اس کو اس کی جان نکلتی ہے. اسے پوچھا تو کتنی روٹیاں کھا سکتا ہے؟ اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں دنیا بھر کی روٹیاں کھاتا ہوں لیکن بھوک نہیں ملتی. ایسی بیماری ہے کہ پیاس نہیں بجھتی. یہ ہم سے 2 روٹی سے بھوک دبی ہے, یہ اللہ کے حکم سے بھوک دبی ہے. وہ زور مچایا اس نے. اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں یہ اسباب کا پردہ ہے, اس پردے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے. ایک آدمی نے اپنے گھر میں مہمان بلایا. جب مہمان آ گئے تو درمیان میں بڑا پردہ تھا. اس نے پردے کی طرف اشارہ کیا تو پردے کے پیچھے کھانا اور پانی اور پھل وغیرہ آ گئے. مہمان تو بھولا بھالا تھا. اس نے کہا بھائی صاحب یہ پردہ کہاں سے منگوایا آپ نے؟ اس نے کہا جی فلاں دکان سے لیا ہے. اس نے کھانا کھایا, دکان پہ گیا, پردہ لایا, لا کے لٹکایا, مہمانوں کو بلایا تو کچھ بھی نہیں آیا. اس نے کہا یار ان کا پردہ تو کھانا دیتا. اس نے کہا پردہ نہیں کھانا, پردے کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ زمین کا پردہ ہے, اس پردے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے. بھینس کے پردے سے دودھ کون دیتا ہے؟ آپ بھینس کو ذبح کر لو, 1 کلو دودھ نکال لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خون پیشاب کے درمیان دودھ ہم بناتے ہیں. ساری دنیا مل کے پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتی, گھاس کا تنکا نہیں بنا سکتی, مچھر کا ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے. ایک آنکھ میں پتہ نہیں کتنے کیمرے ہیں. یہ جو الگ الگ رنگ نظر آ رہے ہیں ہر رنگ کا الگ کیمرہ ہے. آدمی کسب تو کر سکتا ہے, خلق بھی کر سکتا ہے. بنے ہوئے سے کچھ بنا لینا, لوہا تھا چھری بنا لی, لکڑی تھی کرسی بنا دی. کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا. اللہ کے خالق ہونے کا یقین, فرمایا کہ اگر یہ خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا. زبان میں کتنے ذائقے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا میرے ذائقہ زبان کا ختم, جو کھاتا مٹی لگتی مجھے. آنکھیں نظر نہیں آتی. ہاں جی, اس لیے فرمایا اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا. آنکھوں کو مالک میں نہیں ہوں,
آنکھوں کا مالک اللہ، اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو، غیر محرم کو دیکھو تو حرام، اور ماں باپ کو فرما بردار بیٹا بیٹی دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب۔ اس لیے فرمایا یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ ہم کسی چیز کے دوست بزرگوں بھائی ہم آزاد نہیں ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے غلط، بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ملنے کے لیے گئے، میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے دو عملوں پہ بہت بھروسہ، ایک تو میں لایانی نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ آدمی دوست بزرگوں بھائیوں دیکھتا ہے، اس لیے فرمایا 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث پاک کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، اور چوتھی حدیث ترک ما لا یعنی کے لا یعنی سے پرہیز کرو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے میں کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچایا ہے۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں۔ حضرت ابو بکر جنتی میں اور 8 دروازے پکاریں گے، لیکن کہتے تھے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اور کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، اور کاش میں تنکا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے برچھا لگا، ادھر زمین خون سے رنگین ہو رہی ہے، ادھر آنسوؤں سے زمین تر ہو رہی ہے۔ بیٹے نے سر اٹھا کے گود میں رکھا تو غصے میں جھلا کر نیچے پھینک دیا کہ مٹی لگنے دو کہ اللہ کو رحم، اے اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جہنم سے بچا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنت میں بیوی ہونے کی بشارت کہتے ہیں کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، اور کاش کہ میں مٹی کا ڈلا ہوتی، اور کاش کہ میں درخت ہو کے کاٹ دیا جاتا۔ جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے وہ دنیا سے روتے جا رہے ہیں، اور ہم آج اطمینان میں ہیں کہ موت کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، کل سرات 1500 سال کا ہے۔ دوستوں منزل آخر موت سے پہلے تیاری کر کے ہم وہاں پھر رہے تھے، اسلام آباد میں 90 کی بات ہے، الیکشن ہو رہی تھی، ہمیں کہنے لگا جی تمہاری کون سی پارٹی ہے؟ نہیں کہ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، ہم تو آئے ویزا لینے کے لیے، ہم کینیڈا جا رہے ہیں جماعت۔ نہیں پارٹی بتاؤ، پارٹی بتاؤ۔ ہمارے ساتھ تھا ضیاءالدین، اس نے کہا ہماری پارٹی ہے اسرائیل علیہ السلام والی پارٹی ہے ہماری۔ اسرائیل علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ لوگوں سے کہو موت کی تیاری کرو ورنہ پیچھے میں آ رہا ہوں تمہاری جان نکالنے کی، جان چھوڑ دو۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، آج دوست بزرگوں بھائی ہمارے وہ آئے وہاں سے، پتہ نہیں کوئی ایمبیسی سے آئے تھے، بڑے بڑے لوگ، تو مولانا جمشید صاحب سے بڑی سخت باتیں کر رہے تھے، سے کہہ رہے تھے جی آپ کے بڑے کون ہیں؟ مولانا جمشید کہہ رہے کہ ہمارے بڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا تمہارے مرکز کہاں ہیں؟ کہا جی مکہ مدینہ ہمارا مرکز ہے۔ سنا کہ تمہارے دفتر کہاں ہیں؟ سنا کہ جی ہر مسجد ہمارا دفتر ہے۔ سنا کہ تمہارے ممبر کہاں ہیں؟ سنا کہ سارے مسلمان ہمارا ممبر ہے۔ سنا کہ تمہارا فنڈ کہاں ہے؟ سنا کہ جی ہر مسلمان کی جیب اس کا فنڈ ہے۔ سنا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رسول راضی ہے، ہمارا مقصد، وہ بیچارے چلے گئے۔ تو دوستوں بزرگوں بھائی تو کام ہے، ذمہ داری ہے، اس لیے فرمایا مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے ان کو جہنم میں پھینک، جان تیری نہیں تھی، جان تو میری تھی، میری جیب میں پیسے مالک نہیں ہوں میں اس کو، حرام چیزیں نہیں خرید، کنجوسی بھی نہیں کر سکتا، فضول خرچی بھی نہیں کر سکتا، کسی چیز کے مالک نہیں۔ مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھا عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں۔ فرمایا حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ،
کھانے بھی حرام ہے، غیر محرم کو دیکھنا بھی حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے، کوئی ایک ہی حرام نہیں ہے۔ اور فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، فرمایا کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی کا، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ آج پتہ نہیں کتنی فضول باتیں کر جاتا ہے آدمی، پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ سمجھتے میری بات سے لوگ ہنسیں گے، اور کتنی آدمی ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، وہاں جو ہے نا بوڑھے بوڑھی نہ گم ہوئے، ہمارے محلے کے بھی ایک بوڑھا گیا تھا، مینا جانا تھا، وہ مینا تو گیا نہیں، وہ بوڑھی کو تلاش کرتا، نہ بوڑھی ملی نہ حج ہوا اس کو۔ اگلے دن تیسرے دن بوڑھی بھی مل گئی اور حج بھی رہے، پھر دوبارہ گیا بیچارہ حج پہ کہ دوبارہ تو حج پہ جانا۔ وہ بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی راستے پر، تو سمجھ گئے کہ بیچاری پردے دار عورت ہے، اپنے قافلے سے جدا ہو گئی۔ تو ہم نے پوچھا کہ کتنے راتیں ہو گئی آپ کو یہاں؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ 3 راتیں ہو گئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ تو اس نے 15ویں پارے کی آیت پڑھی جس کے معنی یہ ہیں کہ بیت المقدس کی طرف کے رہنے والے۔ پھر انہوں نے پوچھا میں اونٹ بٹھا دے تو آپ سوار ہو جائیں؟ اس نے 18ویں پارے کی آیت پڑھی کہ مومن سے کہہ دو اپنی آنکھوں کو نیچا کر دو۔ تو میں نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی، وہ سوار ہو گئی، ان کی چادر اٹک گئی اونٹ کے کجاوے میں۔ تو میں نے کہا یہ تکلیف آپ کو میری وجہ سے پہنچی ہے۔ کہنے لگے ہر آدمی کو جو تکلیف پہنچتی ہے قرآن کی آیت پڑھی اس کے اپنے عملوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ جب آگے گئے تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ جو بیٹے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں 4 بیٹوں کا نام تھا۔ انہوں نے 4 بیٹوں کو پکارا، وہ بھاگے ہوئے آئے کہ ہماری والدہ ہے۔ پھر ان کی والدہ نے سورہ کہف کی آیت پڑھی کہ جاؤ یہ آپ میں سے ایک جائے اور کھانا لے کر آئے۔ پھر بیٹا بھاگا ہوا گیا، کھانا لایا کے سامنے رکھا، اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ نہ بتاؤ کہ آپ کی والدہ سے میں نے جب بھی بات کی ہے اس نے قرآن پڑھ کر جواب دیا ہے، دنیا کی بات نہیں کی اس نے۔ یہ بتاؤ کتنے سال ہو گئے تمہاری والدہ کو؟ پھر ان کی والدہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ 40 سال ہو گئے کوئی دنیا کی بات نہیں، کہ جب بولتی ہے قرآن پڑھ کر بات کرتی ہے۔ آج دوستوں کو بھائی ہم بھی دیکھیں کہ ہماری زبانیں کتنی چل رہی ہیں، اور اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، جھوٹ نہ بولتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا۔ اس لیے فرمایا رازق ہونے کا یقین آ جاتا۔ پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی گھر والیاں کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا ان الفاظوں کے پیچھے بڑی حقیقت ہے۔ آدمی ایسے کہ اللہ رازق ہے پھر اپنی مرضی سے ساری کمائیاں کرنا، اللہ کے رازق ہونے کا یقین ہوتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 تلواروں کے نیچے کس نے حفاظت کی؟ اور اللہ تعالیٰ نے غار میں پہنچا کے حفاظت کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈلوا کر اللہ نے مرنے نہیں دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں پھنکوا کر ڈوبنے نہیں دیا، فرعون کے گھر میں پہنچا کر مرنے نہیں دیا۔ وہ قدرت والا ہے، اپنی قدرت سے حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ پاک ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے، غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم ہے۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا ما فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا،
اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اور دو ہے تو تیسرا اللہ ہے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے کہ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے۔ آج دوستو زبانوں پر کلمہ ہے کہ کلمے کی حقیقت آ جائے تو پھر کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ آدمی ذرا طاقت آ جاتی ہے نا بندے کے اندر، کہتا مول صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ فرمایا پیچھے جائیں، جب ماں کی گود میں پیشاب پخانہ نکل جاتا تھا، اور پیچھے جائیں کہ سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور پیچھے جائیں تو انسان زمین کے ذرات میں اور سورج کی شعاؤں میں اور چاند کی کرنوں میں اور ہواؤں کی لہروں میں اور کھاد کی گندگی میں اور بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں اور سورج کی شعاؤں میں اور چاند کی کرنوں میں اور ہواؤں کی لہروں میں اور کھاد کی گندگی میں انسان پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے تجھے دیکھنے سننے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بناتے ہیں، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت اور گوشت پر گوشت۔ ایسی پیاری پیاری آنکھیں بچے کی کون بناتا؟ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں نا، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے۔ کون سکھاتا ہے؟ اب یہ چھوٹا بچہ جو بچوں تو ماں کی چھاتی سے پتلا دودھ پلاتے ہیں، بچہ بڑا ہو جائے تو دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں، اور گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں، اور سردی ہو تو گرم دودھ پلاتے ہیں۔ اب روٹی بوٹی کھائے گا تو دانت کسے خزانے سے آئیں گے بتاؤ؟ ایک ایک دانت پتہ نہیں کتنے پیسے لے لیتے ہیں ڈاکٹر، اور ایسے دانت نہیں بنا سکتے ہو۔ ہاں جی، یہ تو اصل دانتوں میں پھنس کر ہو جاتے ہیں، اگر دوسرے سارے مصنوعی ہو نا، کلی کرو نا، باہر آ جائیں گے۔ بعض اوقات بولتے بولتے بھی باہر نکل آتے ہیں، اتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ آج ایک دن ایک بوڑھا کھڑا تھا ٹویل پانی پر، مجھے کہا حکیم صاحب میرا تو دانت بہ گیا، میں نے کلی کی، میں کہاں بہ گیا؟ کہتے ہیں نالی میں چلا گیا۔ میں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی دانت ہے، کیا دانت ہے؟ میں کہیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خزانے سے دیے ہیں۔ اس لیے فرمایا دوستوں کو بھائیوں، اگر ہم نے دنیا میں من مانی کی جی چاہے پر چلے، ابن آدم ایک تو تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت۔ اس لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ سارے راستے اللہ نے بند کر دیے، ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک راستے پر جو چلے گا، ولی کس کو؟ جو حضور کی 100% اتباع کرتا۔ ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، کوئی حضور کے منشا کے خلاف کام نہیں کرتے تھے۔ جو زندگی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دوستو دنیا میں منمانی کرو گے، جی چاہے پر چلو گے، تو فرمایا کہ دنیا بھی بگڑتی، آخرت بھی بگڑتی۔ میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی، باہر سے آئے گا، بیوی سے کہا چائے بنا دے، سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو بھی تیار نہیں اس کے لیے، میاں نفرت ہو۔ جب آدمی اللہ کا حکم توڑتا ہے تو اللہ اس کی زندگیاں توڑ دیتی ہے۔ وہاں ایک جوہر ٹاؤن میں نا لاہور، ایک تھانے دار ہے، بیمار ہوتا ہے تو اس کو محلے والے لے جاتے ہیں، دوائیاں دلواتے ہیں اس سے۔ تو اس نے کہا تیرے بیٹے تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، تجھے تو پوچھتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جی بچوں کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، آج تک میں نے حلال کی روٹی ان کو نہیں کھلائی، یہ کیا مجھے دوائی لا کے دیں گے؟ ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہی دوستو دکھا دیتے ہیں آدمی کو، اس لیے فرمایا آج اگر دوستو محنت صحیح ہوگی تو ورنہ دنیا میں بگڑتی ہے اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پھر قیامت کا دن ہوگا، مردوں کو جبڑوں سے، عورتوں کو چوٹیوں سے پکڑا جائے گا اور الٹے وہ کھینچ کے جہنم میں پھینک، لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، ہم برباد ہو گئے،
کاش کہ ہم توبہ کر لیتے کہ زندگی بدل لیتے کہ خیرات کر دیتے کہ صدقہ کر لیتے. ساری زندگی آدمی بچوں پر لگا دیتا، اور بچے اگر دیندار نہیں ہیں تو ماں باپ کو پانی بھی نہیں پکڑاتے. آدمی ساری زندگی، ایک آدمی پریشان، اس نے کہا جی کیوں پریشان؟ کہ جی بیٹے 3 ہیں اور کارخانے 2 ہیں. اس نے کہا تیری ذمہ سارا رزق، اس کی ان کی قسمت میں کچھ نہیں لکھا ہو. اس نے کہا جی بس اب نکلوں گا تبلیغ، بس اب سیٹ ہو جاؤں، بس اب سیٹ ہوا، اور سیٹ ہوتے ہوتے پھر مر گیا. پھر لاؤ کفن، لاؤ غسل، لاؤ. جب اس کی قبر کو لٹاتے ہیں نا، جب چہرہ اس کا قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اب ہوا ہے سیٹ، اب ڈالو سارے مٹی اس پر. کوئی سیٹ ہونے کی جگہ ہے دنیا؟ کتنے دن رہنا دنیا میں؟ آج دوست بزرگوں بھائی، آدمی کو دھوکہ لگا ہوا، یہ میرا ہے وہ میرا ہے. ایک آدمی نے دانت سونے کا لگایا ہوا تھا، مر گیا نا، تو گھر والی کہہ رہی یہ دانت جا رہا ہے قبر میں، یہ تو نکالو، پلاس لے کر آؤ، یہ کیا کام آئے گا اس کی. ہاں جی، ابھی اس کو دفن بھی نہیں ہوتا کہ وہ ابا جان کی چابیاں تلاش کر رہے پھر رہے ہوتے ہیں کہ چابی کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے. یہ آدمی کا دھوکہ موت پر آدمی کھل جاتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلو گے تو پھر دوست بزرگوں بھائی آدمی کے اندر، ورنہ آدمی دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو قحط مشقت اور ظالم بادشاہ تم پر مسلط. ناپ تول میں تو تاجر کریں گے، قحط مشقت سب پر آئے. اور فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم پہ بارش بند کر دی جائے، ایسے وقت میں برسے گی جب ضرورت نہیں. ضرورت ہے تو میں کل دیہات میں بیٹھا ہوا تھا شجاع آباد کی طرف، میں نے کہا اس طرف تو بڑی آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، تمہارا تو بڑا فائدہ ہے، پانی نہیں لگانا پڑ رہا. مجھے کہنے لگا جی ہم سے پوچھ کے دیکھو، سارے کپاس کے پھول ہی نہیں رہتے تو اس میں پھل کیا لگے گا. کہتا ہے یہ بارش کا فائدہ نہیں ہمیں تو پتہ ہے ہمیں پانی لگ رہا ہے کھیتوں کو. کہتا ہے پھل ول نہیں ہے کپاسوں میں. میں نے جب آدمی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو بارش کو بند کر دیتے، ایسے وقت برستی ہے جب ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو برستی نہیں آتی. اور فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے. اور فرمایا جب اللہ کے دین کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے، گھر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے. اور فرمایا جب وعدہ خلافی کرو گے تو دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. اس لیے فرمایا دوستو پچھلی زندگی پہ توبہ کرو، اور فرمایا اللہ کے دین پر چلو. دین ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں تو کچھ نہیں. ساری دنیا کا مالک بن کر کے آدمی کا ناکام ہو جائے گا. یہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے. اس لیے فرمایا زندگی دین پر ہوگی، احکامات پر ہوگی تو اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنے گی. موت آئے گی تو 5 فرشتے آئیں کہ پاک سب کی پاک کرو، نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح. اس لیے فرمایا کہ نیک عورتیں نیک مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی، اور دنیا سے 10 گنا پڑی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے. جنت کا دروازہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ آدمی حیران رہ جائے گا. اندر داخل ہوں گے تو غلمان خدمت کرنے والے جیسے موتی ہوں گے. اندر داخل ہوں گے جنت میں ایسے محلات ہوں گے جن میں 70 ہزار کمرے ہوں. ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 ہزار فرشتے دوست سلام کریں گے. فرمایا مسیریاں لگی ہوں گی اور قالینیں بچھی ہوں گی اور پردے پڑے ہوں گے اور گوشت بھنے ہوں گے اور پھل پکے ہوں گے اور دودھ شہد کی نہریں ہوں گی. ایسی جوانی دوستوں کو بھائیوں جو کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی. اور فرمایا ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے. 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو تو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن جاتے ہیں. کسی کا بچہ مر جائے صبر کرے،
اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی کہ نکال لی؟ اس نے کیا کیا کہ اس نے صبر کیا، اس کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس پر بیت الحمد لکھ دو۔ فرمایا جو اپنا حق چھوڑ دے، حق مانگوں گا تو لڑائی ہو جائے گی، جنت کے درمیان میں محل، حق نہیں تھا بلا وجہ حق بنا لیا، بعد میں چھوڑ دیا تو جنت کے کنارے پر محل، بہت اچھے اخلاق ہو تو جنت میں اوپر کے درجے میں محل، کسی کا بچہ مر جائے صبر کرے تو محل۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی ترغیب دی تو جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں محل بنائیں گے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے، اور مردوں نے عرض کیا یا رسول ہم بنائیں گے۔ فرمایا صحابہ کا حضور نے فرمایا دن کو مرد بنائیں گے، رات کو تو یقین تھا 100% کہ مسجد میں حصہ ڈال دیا تو محل بن جائے گا، اس لیے فرمایا مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے، پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں، اس لیے مسجد نبی میں انسان داعی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ اس لیے فرمایا مکے والوں نے ماحول نہیں بننے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کی اور سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ مسجد بنائی، اور مسجد میں حضور والی محنت کے اعمال، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر عبادت بھی، حضور والے اخلاق۔ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے کیا نصرت کی کہ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی، ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کر ٹھہری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلے اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اے انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ حضور نے دعائیں دی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ آئے تھے صحابہ کرام یا رسول اللہ بار بار کے سفر کرنے سے ہمارے کھیت باغ اجڑ گئے، ایسا کریں یا رسول اللہ۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ 6 مہینے کی چھٹی لیتے ہیں حضور سے، باہر نہیں جائیں گے، مقامی کام کریں گے۔ ابھی سوچا ہی تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، کیوں اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالتے، کیوں اعلیٰ سے ادنا میں لگتے ہو، کیوں اجتماعی سے انفرادی کی طرف جاتے ہو؟ اسی میں حالانکہ وہ زمانہ تھا کہ پیٹوں پر پتھر باندھے جا رہے تھے، صفیں کی صفیں گر جاتی تھیں، معصوم بچے بھی فاقے برداشت کر رہے تھے، لیکن دین کی محنت میں کمی نہیں آنے دی صحابہ کرام۔ آئے دوستوں دل کو بھائی ہمارے ایمان صحیح ہو جائیں، حضور کی کامل اتباع آ جائے، نمازیں جاندار ہو جائیں۔ فرمایا آدمی اپنی اپنی نمازوں کو دیکھو کہ نمازوں کا کیا حل ہے، کتنا خوش و خضوع ہے۔ بعض لوگوں کو ذرا خیال نہیں ہوتا نماز میں، فرمایا ان کو آخرت میں ڈانٹ پڑے گی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کی کیسی نمازیں تھیں، اور کیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، کہ پڑھ لو۔ 2 رکعت کی نیت باندھی تو صبح سحری کا وقت ہو گیا، روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، بیوی نے کہا پڑھ لو۔ پھر نیت باندھی تو پھر سحری کا ٹائم ہو گیا، پورا قرآن ختم۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے کہ بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بیٹا بڑا نیک کہ ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے، اتنی اچھی نماز تھی۔ بتا آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ آدمی اگر نماز میں آنکھوں کا صحیح استعمال ہو، جیسے رکوع قیام کیا تو سجدے کی جگہ پر، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں دونوں گود میں دیکھنا، اور سجدے میں ناک کی نوک میں، تو خشوع نصیب ہو جائے گا۔ کانوں کا صحیح استعمال، اپنی نماز پڑھیں اپنی سنو یا امام صاحب کے پیچھے پڑھیں۔ امام ایک آدمی نے اپنی سنتا ہے، امام صاحب کی بازار کی آوازیں سنتا ہے،
5 منٹ اس کے کان صحیح استعمال نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں میری نماز سے میرے مسئلے حل ہو۔ زبان کا صحیح استعمال، اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ اٹھیں، اور اللہ اکبر کی راہ ختم ہو تو ہاتھ بندھیں۔ قیام قرات کرنی ہے قیام میں، اور رکوع کی تسبیح رکوع میں، اور سجدے کی تسبیح سجدے میں۔ بدن بھی پاک ہو، رزق بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ دوست پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کو عمل بتا دیجیے کہ مستجاب الدعا بن جاؤں۔ فرمایا اپنی کمائیوں کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعا بن جاؤ۔ کمائیوں کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ آج دوستو ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ نمازوں کا کیا حال ہے، مسائل پوچھ کر زندگی گزاریں پھر دین بنے گی۔ اس لیے فرمایا علم کا معنی ہے جاننا اور حال کمر کو پہچانا، تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ رنج و غم میں دلیل ہے اور سفر کا ساتھی ہے، دلوں کی روشنی ہے اور آنکھوں کا نور ہے۔ سعید لوگوں کو الہام کیا جاتا ہے، بدبخت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اسی سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے، جائز ناجائز اس کو یاد کرنا تسبیح کے برابر، اس کا مطالعہ کرنا روزوں کے برابر۔ اس لیے فرمایا مسائل پوچھ کر زندگی گزار۔ اب لوگ یہ نہیں پوچھتے بھئی میں جو زکوٰۃ دینی ہے تو کیسے زکوٰۃ دینی ہے، مسائل پوچھو، مسائل پوچھو کہ بھئی کیسے زکوٰۃ دینی، تو مسائل پوچھو گے تو زکوٰۃ صحیح دیں گے آپ۔ اس لیے فرمایا دوستوں بزرگوں بھائیوں، علم عمل کا امام اس لیے آتا ہے یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ اس لیے فرمایا ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ بابا جی تبلیغ والے جو ہیں نا وہ باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں آتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کیسے آتی ہے؟ اس نے کہا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے نا آپ کے دادا جان اور نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر دنیا میں آیا ہے۔ وہ باتیں نہ کر رہے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے یہاں۔ تو پہلے علم، اچھا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائے گا۔ بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور بعض لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہوں؟ تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ نمازی ہوں گے، ذاکر ہوں گے، روزے دار ہوں گے، لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ کہ جب مال آتا تھا نا تو ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھتے تھے حلال ہے نہ دیکھا حرام ہے، نہ دیکھا جائز ہے نہ دیکھا ناجائز۔ اس لیے فرمایا علم بھی ہو، عمل بھی، یقین بھی ہو۔ اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ جی لگانے کے قابل تو تم، اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یا رسول اللہ میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں 2 گھنٹہ کتنی دیر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ یا رسول اللہ میں اس میں سے چوتھائی وقت درود شریف پڑھوں کہ اچھا ہے، لیکن تمہیں اختیار ہے کہ زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ یا رسول اللہ تہائی سے درود شریف پڑھوں؟ فرمایا تمہیں اختیار ہے کہ زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آدھا وقت درود شریف؟ فرمایا تمہیں اختیار ہے کہ زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ یا رسول اللہ 3 حصے درود شریف پڑھوایا تمہیں اختیار ہے کہ زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ سارا وقت درود شریف پڑھو گے، سارا پڑھو گے، سارے غم اور سارے غم ختم ہو جائیں اور سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائی، حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ بارے میں آتا ہے اتنا درود پاک پڑھتے تھے کہ بیت الخلاء جاتے تو زبان دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنی پڑتی تھی۔ اعمال پہ اللہ سارے مسئلے حل کر دیتے، لیکن یقین نہیں، ہم اسباب کا یقین ہے، اعمال کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا استغفار کریں۔ استغفار میں اللہ پاک مال بھی دیتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں، بارش بھی برساتے ہیں، کھیتیاں بھی اگاتے ہیں۔
ہر موقع کا سنت عمل، ہر موقع کی دعا. اور فرمایا چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے. حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے. اور لوگوں کو گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے. دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں، اور لینے کا جذبہ ہوگا تو عداوت اور دشمنی کی راہیں کھلتی ہیں. لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو. عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے. اس لیے فرمایا عبادت کے ساتھ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کے قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ. اس لیے فرمایا ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ساتھ. اگر باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دے سکتے آپ. اگر ایک مسلمان نے ایک کافر کو 10 مکے مارے تو سارے مسلمان پکڑیں اور اس ہندو کو کہیں کہ اس مسلمان کو 10 مکے مارو. اس لیے دین میں دیکھیں اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں تو سارے غیر مسلم. اور لڑکا ایک ملا کوئٹہ کو مجھے کہ جی میرے والد نے گھر سے نکال دیا. میں کہ کیوں نکالا ہے؟ کہ جی میں نے والد کے خلاف گواہی دی. میں کہ کیا گواہی دی ہے؟ میرے والد نے نا کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، مجھے عدالت میں لے کے گئے کہ یہ گواہی دو یہ زمین ہماری ہے. میں نے کہا جیسا میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہمارے نہیں، ابا جان نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. کہتا ہے ابا جان کو غصہ مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کر جو ہے یہاں آئے. میں کہ تو نے بہت اچھا کیا، یہی حکم ہے جو تو نے کیا. باہر ملکوں سے کچھ لوگ آئے مسلمان کیوں ترقی پر ہیں تو انہوں نے ایک سرائے میں کھانا کھایا، تھے غیر مسلم. جب وہ دینے گئے نا پیسے، اس نے کہا جی 3 دن کے پیسے کو دے کر چلا گیا. تو مسافر لوگ تھے تو ہوٹل نہیں تھے اس زمانے میں. اس نے کہا وہ آگے گئے دکاندار کے پاس کہ جی فلاں فلاں سامان ہمیں دے دو. اس نے کہا جی برابر والی دکان سے لے لو، یہی سامان آپ کو ملے. تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ جی میری بہت بکری ہو چکی ہے، صبح سے میرا بھائی خالی بیٹھا ہو. آج کل ہم برابر والے کو فیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فیل ہو جائے میری دکان چمک جائے. اس نے یہ بھی لکھ دیا. اس نے کہا کہ مزدور کو بلایا، سامان اٹھا کر چلو. آگے گئے تو آزاد ہو. اس نے کہا یہ رکھا تمہارا سامان، انتظار کر لو، نماز پڑھ کے پہنچاؤں گا، ورنہ یہاں تک کی مزدوری لوں، آپ اپنا مزدور لے کے چلے جاؤ. اس نے کہا مسلمان اس وجہ سے ترقی پر ہے. آج دوست کو بھائی ہمارے اندر وہ اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق. ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں نے فلاں علاقے کے لوگوں کو کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جائے تو تم پہ رزق کی وسعت ہو جائے. یا رسول اللہ وہاں تو قحط شروع ہو گیا. حضور نے یا رسول کچھ مجھے مال دے دیں، میں ان میں تقسیم کر دوں. حضرت ابو بکر کو مال ہے، یا رسول اللہ میرے پاس. حضرت علی سے فرمایا آپ کے پاس ہے؟ یا رسول میرے پاس. زید بن ثنا ایک یہودی کھڑا تھا، اس نے کہا جی مجھ سے قرض لے لو میں دے دیتا ہوں، لیکن فلاں باغ کی کھجوریں آپ کو دینی. اس نے کہا باغ کے تعین نہ کریں، کھجوریں مل جائیں گی. آپ ان سے کچھ قرض لیا، وہ دے دیا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھ کے جنت البقیع کے قریب تھے، حالانکہ جو وعدہ کیا تھا نا اس میں دن باقی تھے. زید بن ثنا نے حضور کا گریبان پکڑ لیا کہ لاؤ میرا قرضہ. آپ ایسے عبد المطلب کی اولاد ٹال مٹول کرتے ہو. حضرت عمر کو تو غصہ آ گیا، آنکھیں گول ہو گئی حضرت عمر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قرضہ وصول کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور مجھے جلدی دینا چاہیے قرضہ. حضرت عمر سے کہا جاؤ ان کو کھجوریں دے دو قرضے کے بدلے میں، اور آپ نے جو ان کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 20,000 کھجوریں زائد دے دی آپ. جب حضرت عمر نے اس کو کھجوریں دی اور زیادہ دینے لگے، اس نے کہا کہ جی یہ تو اس لیے کہ میں نے ڈانٹا، اس لیے حضور نے فرمایا. اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا کہ یہ اللہ کے بندے. اس نے کہا پتہ میں کون ہوں؟ کہ میں یہودیوں کا بڑا عالم ہوں اور زید بن ثنا ہوں، اور مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ نے جب اتنے سمجھدار آدمی ہیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کیوں کیا آپ نے؟ کہ میں نے یہ سنا تھا کہ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں، لیکن میں نے سنا تھا کہ ان کے بہت اچھے اخلاق ہوں گے اور ان کی حلم ان کی نادانی پر غالب ہوگا. تو میں نے اخلاق دیکھنے کے لیے ان ساتھ معاملہ کیا. واقعی ان کے بہترین اخلاق ہیں.
اور فرمایا کہ میرا یہ مال امت کے لیے وقف ہے، آدھا مال حضرت عمر بعض امت کو، یعنی حضور کے اخلاق دیکھ کر یہ سارے مکے والے جب حضور داخل ہوئے نا تو یہ تو سارے ڈر گئے، پھر عورتوں کو بھی امن اور بچوں کو بھی امن، جو گھر کے دروازے بند گئے اس کو بھی امن، جو بیت اللہ میں داخل ہوئے اس کو امن، جب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوئے اس کو بھی امن، جو صفیان بن امیہ کے، ایسے حضور کے بہترین اخلاق۔ پوچھا خالد کہاں ہے؟ یہ تو بھاگ گئے جنگل میں۔ اتنا سمجھدار آدمی اسلام سے محروم ہے۔ سہیل بن عمر نے بیٹا بھیجا کہ ابا جان 2 مہینے کا امن مانگ رہے ہیں، حضور نے 4 مہینے کا امن میں۔ ام حکیم آئی کہ میرے خامد کو امن دے دیں، وہ یمن بھاگ گیا تھا، حضور نے امن دے دیا۔ وہ آئے کہنے لگے دیکھو اب کرما آ رہا ہے، اس کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا، برائی کرنے سے مرنے والوں تک تو پہنچتی نہیں اور ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی۔ کھڑے ہو کے استقبال کیا اس نے، ایسے حضور کے اخلاق۔ آئے دوست میرے کو بھائی ہم بھی اللہ وہ اخلاق نصیب فرما دیں، اور دیکھو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بدلے کی نیت، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ آپ کو کسی نے کھانا کھلایا، آپ نے کسی کا اکرام کیا، بعد میں آپ کے دل میں شیطان نے ڈال دیا، یاد تو رکھے گا نا کسی نے اکرام کیا تھا، وہ یاد ہی رکھے گا، ملے گا کچھ بھی نہیں۔ آپ بار بار نیتوں کو دیکھتے رہو، ماں باپ کی خدمت کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی۔ اس لیے فرمایا دوستوں کو بھائیوں، اب ساری دنیا میں دین پہ زندہ ہو، دین کی محنت پہ زندہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے دین کا نقشہ، سارے اعمال، ایمانیات بھی، عبادات بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، سارے احکامات مدینے میں زندہ تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری وقت ہے، حضور کی طبیعت خراب ہو گئی اور ادھر مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ادھر 2 لاکھ کا لشکر حملے کے لیے آ رہا ہے مدینے پر۔ وہ تو ایسے حالات بگڑ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر ایک کونے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، لیکن جنوب میں جا کے ٹھہر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے، پھر طبیعت اچھی ہو گئی، پھر وہ روانہ ہو گئے، پھر سوموار کے دن طبیعت خراب ہو گئی، پھر حضور کا وصال ہو گیا۔ تو اتنا بڑا صدمہ صحابہ پر کبھی نہیں آیا، اتنی محبت تھی کہ وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے۔ حضور یاد آ جاتے، گھر کے چکر لگاتے تھے، یا رسول اللہ آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں رہ جائیں گے، یا رسول اللہ جب جنت میں ملاقات نہیں ہوگی تو دل کیسے لگے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ رسول کی بات کو مان لیں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نقشہ بنایا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال، حضرت عمر کو ہوش نہیں، حضرت ابو عثمان بول نہیں سکتے، حضرت علی، حضرت عمر کہہ رہے جو یہ کہے گا حضور کو وصال ہوگا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے ایسے موقع پر امت کو سنبھالا ہے، تشریف لائے، پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، سب کو جمع کیا کہ حضور میرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ ہے۔ اب حضور کے وصال پر ادھر 2 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، ادھر مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر کچھ لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، چاروں طرف سے فرمایا ایسے مسائل ہو گئے کچھ نہ پوچھو۔ صحابہ کرام یا امیر المومنین اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجیں، خطرہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر گئے اس کو ابو بکر نہیں روک سکتا، اگر روکیں گے تو فتنوں کے دروازہ کھلنے کا خطرہ ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر نے آخری وقت میں فرمایا تھا جب مرض الوفات میں تھے، کسی نے عرض کیا کہ فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے، فرمایا مجھے بٹھاؤ، فرمایا میں اس وقت مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا،
میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر اگر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانا، ایک بنے ہوئے نقشے کو چلانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا۔ فرمایا ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر اگر ایک دن کی نیکی دے دے مجھے اور ایک رات کی نیکی دے دے تو میں ساری زندگی کی نیکی دینے کو تھا۔ ایسے موقع پر امت کو سنبھالا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مسائل تھے کفن دفن کے کہاں، وہ بھی حضرت ابو بکر کو۔ اس کے بعد فرمایا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، خود روانہ کیا۔ حضرت عمر آئے، امیر بدل دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا کہ زمانہ جہالیت میں بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے، جس کو حضور امیر بنا اس کو ابو بکر بدل دیں۔ حضرت ابو بکر لشکر روانہ کیا اسامہ بن زید کا۔ وہ اتنا تیزی سے چلے، ایسے راستے بدل بدل کر چلے کہ انہوں نے ایک لشکر ان کو 5 جگہ نظر، وہ تو ڈر گئے، واپس ہو گئے، باقی 400-500 قریب بچے۔ تو فرمایا ایک بستی میں پہنچے، ان سے لڑائی کی، ان سے انہوں نے توبہ کی۔ ظہر کہیں اور پڑھی، عصر کہیں اور پڑھی، مغرب کہیں اور پڑھی، عشاء۔ 3 دن کے اندر اندر یہ ہوا پھیل گئی کہ مسلمان تو اسی طاقت کے ساتھ ہیں جیسے پہلے۔ لوگ یہ سمجھنے کہ نبی تو فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ مسلمان، اور یہ امت کو بتانا تھا جب مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے تو 100% کو نکلنا ہوگا، اور مسلمانوں کی زندگی میں دین ہو اور غیروں کو اسلام میں لانا ہو تو باری باری جا سکتے۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں دین میں کمی آ جائے، ابو بکر زندہ رہے۔ جو اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا اس سے رسی نہیں دے گا تو ہم اس سے لڑائی کریں۔ اس کے اور اس کے بعد شجاع نامی جو عورت تھی وہ تو اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب مسلمان قذاب 40-45 ہزار کا لشکر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور یہ تو تقریباً تھوڑے تھے، وہ تو بہت زیادہ تھے۔ 2 دفعہ لڑائی ہوئی لیکن ان کو شکست نہیں ہوئی۔ دوسری دفعہ وہ قلعے میں بند ہو گئے، پھر اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو۔ کہ کس کو پھینکیں گے؟ مجھے پھینکو، میں نے رائے دی ہے۔ کیسے پھینکیں؟ بڑے قد کا اونٹ لاؤ، اس پہ ایک آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس پہ میں بیٹھوں گا اور قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا، دروازہ کھولو۔ وہ بیان کرتے ہیں اب دیکھو نا، آدمی تلوار بھی ہے، لوہے کی ڈھال بھی ہے، لوہے کی چادر بھی ہے، پھر اوپر سے اترنا، حالانکہ چڑھنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آدمی کا پاؤں پھسل۔ وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے کو گرایا ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی میرے، لیکن لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور مسلمان قذاب قتل ہوا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا اس کو، اور ایک عورت دیکھ رہی ہے کہ انصاری نے بھگدڑ مچ گئی، وہ قید میں آ گئے، بچ گئے، بھاگ گئے کچھ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 1 مہینے تک ان کی مرہم پٹ، اس نے کہا مجھے پہلے یقین تھا کہ میں مر نہیں سکتا، کہ حضور نے فرمایا براء بن مالک تو فلاں جنگ میں بھی شریک ہوگا، تو جنگ تو ابھی تک ہوئی نہیں، تو میں نہیں مر سکتا۔ اللہ نے سارے فتنے ختم۔ آج ہم جتنے 4 مہینے دے رہے ہیں، 7 مہینے، یہ سمندر کا کنارہ ہے، کنارے پہ چلے جاؤ، ٹھنڈی ہوا مل جائیں گے آپ کو، مچھلی بھی مل جائے گی، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہیرے موتی لال وہ نکالتے ہیں جو گہرے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں۔ آج موقع ہے قربانی کرنے کا، کل کو پچھتا۔ اب لوگ بیچارے بھاگے 65 سال جب ہو جاتے ہیں نا، وہ جی اب بھیجو ملکوں میں ہم، اب تو بعض آدمی وہ جو بوڑھے 70 سال کے ہو جائے اب بھیجو اندرون سا۔ رائے میں بوڑھا آیا 74 سال، اس کے بعد یہ نوشہرہ جدید کا تھا، کہہ لیں جی وہ رائے والوں نے نا کاٹ دیا، وہ نہیں بھیجتے۔ 6 بندے ہو اس کے ساتھ کہ صحیح یہ ویسی تو اسیں واپس بھیجو، ایک گھنٹہ ایسا، وہ بھی سارے بھاگ رہے تھے۔ میں گیا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت میں کہ حاجی صاحب ان کو اجازت دے دیں، 6 بندے اور لے کر آیا ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں ہم جاتے ہیں، بوڑھا بڑا ٹائٹ ہے، مضبوط ہے۔ حاجی صاحب کہنے لگا مشورے والوں کے پاس جاؤ۔ میں کہ حاجی صاحب مشورے والے اجازت دیتے
तो फिर आपके पास क्यों आते हैं? वो तो इजाज़त नहीं देते। कहता मैं तुम्हें वजीफ़ा बताता हूँ, वजीफ़ा पढ़ के जाओ। मैंने कहा जी बताओ वजीफ़ा। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, 11 दफ़ा या रोज़ पढ़ो, फिर 11 दफ़ा तो मैं कहा जी पढ़ो वजीफ़ा। मैंने भेजा मशवरे में उनको, वो गए, उन्होंने पर्ची देखी, देखते ही पीछे फेंक दिए बुजुर्ग, भाई उम्र ज़्यादा है। मैंने कहा भाई हाँ, मस्जिद के अमीर से मैंने कहा, मैं कभी पर्ची अंदर तो ये नहीं गई, बाहर से कह दिया कि ज़्यादा है। मैं कहा पर्ची को अंदर जाने दो। अंदर पर्ची अगले दिन घूम रही थी, वो कह रहा जाओ, वो कहता ना जाओ, वो कहता जाओ, वो कहता ना जाओ। मौलाना अब्दुर्रहमान आ रहे हैं, बूढ़ा टाइट है, जाने दो। 6 बंदे बोल अभी हम मानसेरा गए, कहने लगे मेरी 4 महीने उम्र ज़्यादा, मुझे कहने। मैं कहता तू जा, प्राइवेट 70 साल से मैं टेलीफोन करता हूँ। मैंने उसे कहते मैंने यार ज़रा वकील बन जाना, उम्र ज़्यादा नहीं, 4 महीने ज़्यादा। वो गए और कहने लगे कि जी वो तो पास हो गया, साल बड़ा दुआएं दे रहा था। एक और मिला कि जी मैं नहीं जा सकता, मेरी 65 साल से ज़्यादा है, मैंने मस्तूरात में जाना था। मैं कि कितनी ज़्यादा थी? कहते 1 महीने को। मैं कि तू चल, मशवरा हो रहा है, मैं कि वहाँ बात करेंगे बुज़ुर्गों से। मैंने कहा तू 65 साल लिखना, सब ज़्यादा नहीं लिखना, 20-25 दिन ज़्यादा है। मैं कहा तुझे पूछे तो बुज़ुर्गों को बता देना कि भाई 1 महीना ज़्यादा है। वहाँ जनाब गए, वो बीवी उसकी रो रही थी, कहने लगा हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है कि मुल्कों में जाएं बेचारे। अल्लाह ताला ने उसको भी पास कर दिया। आज मौका है, कल को मौका नहीं। जवानी है, सेहत है, कल को बुढ़ापा है, बीमारी है, फिर कहेगा काश में मुल्क। भाई करोड़ों का नुकसान हो गया, आपको करोड़ों से ज़्यादा मिल जाएगा। सेहत खराब हो गई, सेहत भी मिल जाती है, वक्त गुजर जाता है, कभी हाथ नहीं आता, हाथ मसलते रह जाओ। तैयार है? कौन कौन तैयार है? खड़े होके लिखो। तबलीग में तो खड़ा होना पड़ता है, हाथों से काम नहीं चलता। हिम्मत करो, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देव खुदा क्या करता है। ये फरमाए 4 महीने नकद फरमाओ चिल्ले के लिए। हाँ जी, वापसी आओगे ना, घर वालों को अल्लाह राजी कर देते हैं। एक लड़का था, उसे कभी 4 महीने में जाओ, वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी 16 पड़ी हुई है और मैं 8 पड़ा हूँ, मुझे मारती है। मैं कि तुम मार तो पहले भी खाता, 1 दिन और खा लेना। 4 महीने तो लगा। वो आया, 4 महीने में चला गया, वापस आया तो 4 पैर के नीचे छुपा पड़ा था। बीवी ने देखा, बीवी ने हाथ जोड़े कि मुझे हजूर ने रात को डांटा है। अब उसको कुछ ना कहना, आपको पहले वाला नहीं है, वो मेरा नेक बंदा बन कर आया। अल्लाह ताला फिर हमेशा के मसले फरमा लिखवाए।